برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کا عنوان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو مالک کی ذات انسان کو پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد اس کے جسم کو صحیح سلامت رکھتا ہے، ہر چیز کی نعمت سے اللہ اس کو نوازتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم بھی ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ رحمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہیں اور ان میں ہمیشگی ہے۔ قرآن کریم کے اندر جب انسان تلاوت شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن اور الرحیم، رحمان کہتے ہیں رحم کرنے والے کو، اور رحیم جو حد سے بھی زیادہ رحم کرنے والا۔ اور اللہ کی رحمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک سورت کا نام ہی سورۃ الرحمن رکھ دیا، جسے زینت القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی زینت ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور بہت زیادہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور اللہ نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے ہیں اور ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ جو ایک حصہ اللہ کی رحمت کا ہم سب پہ ہے، کتنا اللہ کا ہم پہ کرم ہے اس کے اوپر، اور جو 99 حصے ہوں گے اس کی کیا شان ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ہاں کتنا بڑا انسان گناہگار جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو اللہ کی رحمت، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، جلال اور جمال میں آئے گی، اللہ اس کا بیڑا پار کر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر فرمایا بے شک میری رحمت بڑی وسیع ہے، میری رحمت کا انکار نہیں کرو۔ تو رحمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں کھٹکا ہو جاتا ہے، انسان نا امید ہو جاتا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان حالات کو، میری اس پریشانی کو کبھی دور نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر واضح کہہ دیا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اچھے کام کر کے آئیں گے یا دنیا میں وہ گناہگار بھی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہگاروں کو بھی اور ان اچھے کاموں کرنے والوں کو بھی اگر بخشے گا تو اپنی رحمت کی وجہ سے بخشے گا۔ کسی کے اعمال اس کو جنت میں لے کر جانے کے لیے کافی نہیں ہوں گے، وہ بھی اگر مجبور ہوگا تو اللہ کی رحمت کا مجبور ہوگا۔ اگر اللہ کسی گناہگار کو
جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجیں گے تو وہ بھی اللہ کی رحمت کہی، اس پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی تو اللہ اس کو بھیج دے، وہ بھی اس کا منتظر ہو۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے تھے، 16 سال تک ایک کمرے میں اللہ کی عبادت کی اور ابو داؤد شریف ایک حدیث کی کتاب لکھی۔ کبھی ان 16 سالوں میں کسی غیر محرم پہ تو دور کی بات، کبھی منہ سے غلط بات تک نہیں کی، کبھی کانوں سے کوئی غلط بات تک نہیں سنی۔ جب دنیا سے پردہ فرما گئے، کسی نے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا یہاں پہ میرے ساتھ جو اللہ نے معاملہ کیا، برتاؤ کیا، وہ میری عبادت پہ نہیں ہوا، وہ میرے کسی اور وجہ سے نہیں۔ میں ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے ایک مرتبہ ایک مکھی آ گئی، اس مکھی، میں نے قلم اس طرح کیا، وہ سیاہی پی رہی تھی، تو میں نے قلم اٹھا لیا، میں نے سوچا یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے لکھنے کے بجائے اس کو وہ پینے دیا، تو اللہ کی ذات کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تو نے میری مخلوق پہ رحم کیا ہے، تو میں تو اشرف المخلوقات کا مالک ہوں، میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، تیری اس ادا کی وجہ سے میں اللہ تجھے معاف کر رہا ہوں۔ اللہ معاف کرنے پہ آئے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم ہے ایک بدکار عورت تھی، گناہگار عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، زانیہ عورت تھی، جس کی ساری زندگی گناہوں میں لت پت تھی، گناہوں میں مبتلا تھی، گناہوں میں پڑی ہوئی تھی، لیکن اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا ایک پیاسا کتا آیا، اس نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، جوتے میں باندھ کے کنویں سے پانی نکال کے اس پیاسے کتے کو پلایا۔ اللہ کی ذات کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دی۔ وہاں نیک اعمال ہی نہیں، اللہ کی ذات کو چھوٹے سا عمل اگر پسند آ گیا، اللہ اس سے بھی معاف کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے ایک تاجر، تجارت کرنے والا اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، جس کے پاس کوئی بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکی نہیں ہوگی، بس گناہ ہی گناہ ہوں گے، گناہوں میں ہی وہ بھرا ہوا ہوگا، وہ گناہوں میں ہی ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے کس وجہ سے؟ اللہ کی ذات فرماتے ہیں تیرے پاس جس وقت دکان کے اوپر لوگ آتے تھے تو ان کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ کرتا تھا، ان کے ساتھ ڈیل میں اچھا برتاؤ کرتا تھا، ان کے ساتھ جھوٹ، فراڈ، دھوکہ بازی یہ کام نہیں کرتا تھا، اچھے طریقے سے ان کو اور غرباء مساکین کے ساتھ رحم والا معاملہ کرتا تھا۔ مجھے اللہ کی ذات کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، میں نے اس کی وجہ سے آپ کو معاف کر دیا۔ وجہ کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت بڑی رحمت، اس سے مایوس نہیں ہونا۔ لیکن انسان ساری زندگی گناہوں میں لت پت گزار کے چلا گیا، آخری وقت اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، اللہ کی ذات اس کو بھی معاف کر دے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص ساری زندگی صنم صنم کی آوازیں لگا رہا تھا، ایک بت کو پکارتا تھا، بت کا پجاری تھا، بت کو بلاتا تھا، صنم اس کا نام رکھا ہوا تھا، کبھی اس بت سے آواز نہ آئی، زبان پھسل گئی، زبان سے صنم کے بجائے صمد کی آواز زبان سے نکلی، الہ العالمین نے فوراً کہا میرے بندے مانگ، میں حاضر ہوں۔
کہا اللہ نے اگر میں بھی نہ بولتا اس بت میں اور میرے اندر کیا فرق ہوتا؟ میرے بندے نے مجھے بھول کے بلایا، میں اللہ فوراً بول دیا۔ اللہ تو بھول کو بھی بلاؤ اللہ پھر بھی بولتا، لیکن ہم مسلمان بلانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں قانون اتنے سخت ہیں، جو جتنا بڑا جرم کر کے آ جائے، چھوٹا جرم کیا بڑا، ہمارے اندر ایسی وحشانیت، ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اللہ کی ذات کے سامنے ایسی امیدیں اور ایسے یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز ہم کہتے ہیں میں نے نماز بھی پڑھی میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ ایسی نماز جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نہ پڑھی گئی ہو، وہی نماز جس کا رکوع اور سجدہ صحیح نہ ہو، وہی نماز پرانے کپڑے میں، سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ ماری جاتی ہے۔ نماز تو ہم نے پڑھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سجدہ ہم کہیں کا کر نہیں ہے، سوچ ہماری کہیں ہے، جس ذات کے سامنے ہم کھڑے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ہماری نماز کے اندر بما پڑھے لکھے سب کے پورے کا پورا دن کا حساب ہماری نماز کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، آگے کا لایا عمل ہماری نماز میں طے ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اگر اللہ کی ذات سے مانگنا آ جائے، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، یہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے 16 سال تک پیغمبر علیہ السلام کے روزے کے اوپر بیٹھ کے حدیث پڑھائی ہے۔ کہتے ہیں اللہ سننا، اللہ خنزیر کی بھی سنتا ہے، سور کی۔ عجیب واقعہ نقل کیا، فرمایا افغانستان کے اندر ایک جنگل تھا، اس جنگل کے لوگوں، اس جنگل کے اندر جو درندے تھے انہوں نے آبادی کو بڑا نقصان پہنچایا ہوا تھا، بڑا نقصان پہنچاتے تھے، بڑی تکلیف دیتے تھے۔ اس علاقے کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ فلاں دن کے اندر اس پورے جنگل کو چاروں طرف سے آگ لگا دیں گے تاکہ یہ جتنے بھی درندے ہیں، یہ جانور ہیں، یہ یہیں پہ مر جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک سور کو دیکھا، خنزیر کو دیکھا، اس کے بچے تھے، وہ جنگل سے جیسے باہر نکلا، زور زور سے اللہ کی ذات کو پکارا، چیخا وویلا کیا، جس انداز میں بھی فوراً آسمان سے بادل آئے، بارش برسی، اللہ نے اس جنگل سے آگ کو ختم کر دیا۔ ہم تو آج اس خنزیر سے بھی یہ گزر چکے، ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہماری نہیں سنے گا۔ اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ بشر حافی، ایسا حافی اس وقت تک نہیں تھے، اللہ کے ولی نہیں تھے، شرابی ہی نہیں، پلانے والے بھی نہیں، بلکہ جو شراب کا کارخانہ تھا اس کے مالک تھے۔ ایسے شراب پینے اور پلانے، بڑی بڑی موسیقیاں مجمع ان کے ہاں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ شراب میں دھت، نشے میں مست راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں اللہ کا نام لکھا ہوا پڑا ہوا دیکھا، اٹھایا، صاف کیا، بوسہ دیا، اونچی جگہ پہ چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا، رات کو خواب میں آیا کہ اے بشر حافی، تو نے میرے نام کی اتنی عظمت کا خیال رکھا، حالانکہ تو شراب کی حالت میں تھا، تجھے اپنی حالت کا پتہ نہیں تھا، لیکن تجھے میرے نام کی حالت کی اتنی لاج رکھی، جا قیامت تک اللہ تیرے نام کے ڈنکے بجائے گا۔ اللہ کی ذات تو ایسی ہے، اس کی رحمت سے تو کوئی مایوسی ہے ہی نہیں، لیکن مانگنے والا، عطا کرنے والا، وہ تو پکار رہا ہے، مانگنے والا کون ہے؟ اللہ کے در پہ، اللہ کے دروازے پہ آنے کے لیے ہم تو تیار نہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید لگا کے بیٹھے۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان کی دل کے اندر تڑپ اور طلب ہو۔ اللہ کی معافی بہت وسیع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہو گئی، میری رحمت اور میرے غصے میں دوڑ ہوئی، اللہ نے میری رحمت کو میرے غصے سے آگے کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ میرے محبوب جاؤ فلاں فلاں کو اسلام کی دعوت دے دو۔ ان میں ایک حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کون واشی؟ جنہوں نے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو
احد کے میدان میں شہید کیا، بڑا دردناک شہید کیا، صرف مارا ہی نہیں بڑی بے دردی کے ساتھ مارا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا کی شہادت پہ اتنا دکھ تھا، اتنا غم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کے قتل کے بدلے میں 1 2 نہیں بلکہ 70 آدمیوں کو قتل کروں گا۔ اللہ نے فوراً وہی بھیج دی، میرے محبوب یہ ہمارا فیصلہ تو نہیں ہے، ہمارا حکم تو یہ ہے کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ ہمارا فیصلہ تو یہ ہے ایک نفس کے بدلے میں ایک کو قتل کیا جائے گا، جس نے کسی کا دان توڑا اس کا ایک دان توڑا جائے گا، یہ نہیں ہے ایک دان توڑا اس کے سارے دان توڑے جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری طرف تو آپ کے لیے یہ ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ میرے محبوب پیغمبر اگر آپ صبر کریں گے تو صبر کا بدلہ بہت بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ میں اپنے اس فیصلے پہ میں اپنے چچا کے قتل کے بدلے میں صبر کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، میں صبر کروں۔ فتح مکہ کا موقع ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ جاؤ واشی کو اسلام کی دعوت دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد دربار واشی میں پہنچ گیا، کہا واشی آپ کو اللہ کی ذات نے یاد کیا ہے؟ کہا مجھے؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں ایمان قبول کر لو، اتنا بڑا قاتل ہے، اللہ نے 4 آیتیں نازل کی۔ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، قرآن کریم کی آیت پڑھ کے بتایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا۔ کہ آپ مجھے اسلام کی دعوت دیتے ہو، آپ کا قرآن تو کہتا ہے جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو پکارے اور جو کسی نفس کو قتل کرے اور جو کوئی آدمی زنا کرے اس کو تو آپ کا قرآن کہتا ہے اس کو تو میں ڈبل عذاب دوں گا، یہ سارے کام تو میں نے کیے ہوئے۔ مسلمانوں ہم سب اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں، واشی کفر کی حالت میں قرآن پڑھ کے بتا رہا ہے کہ آپ کا قرآن یہ کہتا ہے، ہم مسلمان ہو کے قرآن کتنا پڑھتے ہیں۔ ان کو کفر کی حالت میں اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں اتنی فکر تھی، اتنا پتہ تھا، ہم مسلمان ہو کے سالوں سال بعد قرآن کو ہاتھ میں اٹھائیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ قاصد دوبارہ رسول اللہ کے پاس آ گیا اور آ کر کے کہا کہ واشی تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے توقف کیا، رک گئے، اللہ نے وہی بھیج دی دوسری، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جاؤ واشی کو فرماؤ کہ اگر تو ایمان لے آئے اور توبہ کر لے اور اعمال صالحہ کر لے، اللہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ دوبارہ قاصد پہنچ گیا، کہا کہ اب دوسری دفعہ اللہ نے تجھے یاد کیا، پڑھا لکھا تھا، عربی جاننے والا تھا، کہا یہ بات تو ہے میں ایمان بھی قبول کر لوں گا، توبہ بھی کر لوں گا، لیکن یہ ممکن نہیں کہ میں اعمال صالحہ بھی کر سکوں گا، میں اچھے عمل بھی۔ جاؤ بولو میں ایمان قبول نہیں کرتا ہوں۔ قاصد دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا کہ واشی تو یہ بات کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی رک گئے، اللہ نے تیسری آیت نازل کر دی، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جاؤ واشی کو بولو اگر تو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، اللہ چاہے گا تو تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت واشی کہنے لگے میں ایمان بھی قبول کر لوں گا، اعمال صالحہ بھی کر لوں گا، میں شرک سے بھی بچ جاؤں گا۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں یغفر ما دون ذلک، یہاں تو اللہ معافی کو مقید کر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ مجھے بھی معاف کریں گے یا نہیں کریں گے۔ جاؤ میں ایمان قبول نہیں کرتا ہوں۔ ہم جیسا آج کے دور میں کوئی ہوتا جو اپنے گناہوں پہ اتنا بڑا جرم کیا ہوا ہوتا، مسلمانوں ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں ہمارے پاس ایسے شخص کے لیے کتنی معافی تلافی ہوتی۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگاؤ، کتنے بڑے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا، اور اسلام لانے کے لیے نخرے کیسے، لیکن اللہ کی رحمت اتنی جوش کے اندر ہے۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ اس سے لگاؤ، اللہ نے چوتھی آیت نازل کر دی،
فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے محبوب جاؤ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دو کہ اے دنیا بھر کے لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہو، میری رحمت سے انکار نہیں کرو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ وجہ کیا؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت واشی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہمیشہ دل کے اندر ایک حسرت، ایک تمنا، ایک دل میں ضرب لگی رہتی تھی کہ میں نے سید الشہداء امیر حمزہ کو شہید کیا ہوا ہے، میں نے کفر کی حالت میں اسلام کے اتنے بڑے پہلوان زمانہ کو شہید کیا۔ ایک تانا، ایک دل کے اوپر، ایک چہرے کے اوپر ندامت رہتی تھی کہ یہ کام میں نہ کرتا، لیکن اللہ کی ذات کو ایسا کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسلام قبول کیا، جنگ قادسیہ کا میدان لگا، جنگ یمامہ کا میدان ہوا، مسیلمہ کذاب جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، جب اسلام اور کفر کیا یہ مارکا لگا، حضرت واشی تعاقب میں تھے، جیسے ہی موقع ملے گا میں اپنا وہ کفر کی حالت میں لگا ہوا وہ داغ آج اسلام کی حالت میں اس کو مٹا کے رکھ دوں گا۔ جیسے ہی موقع ملا اس مسیلمہ کذاب جھوٹے کو تیر مار کر وہیں پہ ہلاک کر دیا، اور پھر جملہ کہا کرتے تھے قتلت فی الجاہلیت خیر الناس قتلت فی الاسلام شر الناس، میں نے کفر کی حالت میں اسلام کے سب سے بہتر آدمی کو شہید کیا، اور جب میں اسلام میں داخل ہوا اللہ نے میرے ہاتھ میں کفر کے سب سے بڑے سرکش کو اللہ نے قتل کروا دیا۔ اللہ کی ذات، اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے، اس سے مایوسی بالکل نہیں۔ اللہ کے دربار میں آئیں گے اللہ ہمارے تمام کاموں کو وہ پورا کرے گا۔ آنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ نماز سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے معافی، یہ تو سب سے اعلیٰ طریقہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معاف کر دے۔ نہ جانے کون سی جگہ میں کون سی ٹھوکر پاؤں سے لگے، کون سی زبان اللہ کی کلمات کے لیے اس وقت کے اللہ کو پسند ہوں، انسان اللہ سے معافی مانگ رہا ہو، اللہ کی در پہ وہ جھکا ہوا ہو، اللہ سے معافی مانگ رہا ہو، اللہ کو وہی ادا پسند آئے، اللہ انسان کو معاف کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی